ہندوستان میں سلطان غیاث الدین تغلق کے دور حکومت میں ایک بہت ہی غریب بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار بندی تھی۔ اس بیوہ کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن 15 سال کا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنی بیوہ ماں اور اپنی نابینا بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اسے کوئی بھی مزدوری نہیں ملی جبکہ گھر میں پچھلے 3 دن سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ مزدوری نہیں ملنے پر حسن اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک ماں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور وہیں دوسری طرف سخت سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا لیکن ان کے پاس گرم کپڑے اور لحاف بھی نہیں تھے۔ ایک رات حسن کی بہن کو پسلی میں بہت درد اٹھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن اور دفن کا انتظام کر دیا۔ اب صرف حسن اور اس کی بیوہ ماں بچے تھے۔ بھوکا رہنے کا دور ان کا چل رہا تھا۔ اس وقت دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہوا کرتی تھی۔ ان کی دعا اور برکت سے لوگ فیض پا رہے تھے۔ حسن نے بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے ان سے دعا کرا سکیں۔ جب حسن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر پہنچا تو شہزادہ سلطان غیاث الدین تغلق خانقاہ کے اندر سے باہر نکل رہا تھا جبکہ خانقاہ کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لوگوں کے ساتھ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ حسن ابھی خانقاہ کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا، جاؤ باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ خادم باہر گیا تو حسن کو غریب حالت میں دیکھ کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ حضرت باہر کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہی تو آنے والے وقت کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب حسن خانقاہ کے اندر داخل ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے فرمایا، بادشاہ سلامت بیٹھ جائیے۔ حسن بولا، حضرت میں تو قسمت کا مارا ایک غریب انسان ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں۔ حسن کو کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعا کی بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی افطاری کے لیے رکھا کھانا حسن کو دے دیا اور کہا، اسے کھا لو، یہ بادشاہت کا تاج ہے۔ حسن نے حکم کے مطابق کھانا کھا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حسن کو ایک شاہی نجومی کے کھیت میں ہل چلانے کا کام مل گیا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلاتے وقت حسن کو سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بھری ایک دیگ ملی۔ اس نے ایمانداری کے ساتھ اس دیگ کو شاہی نجومی کے حوالے کر دیا۔ وہ شاہی نجومی سلطان تغلق کا بہت قریبی اور خاص لوگوں میں سے تھا۔ اس نے سلطان تغلق کو اس کی ایمانداری کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ حسن کی ایمانداری پر بہت خوش ہوا اور حسن کو شاہی دربار میں ملازم رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حسن اپنے دماغ اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں سب سے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب شہزادہ سلطان تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تب اس وقت حسن دکن میں تھا۔ دکن کے لوگوں نے آپس میں رائے مشورہ کر کے حسن کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حسن اکثر کہا کرتا تھا کہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نے مجھے گدائی سے شاہی تک پہنچایا ہے، ورنہ میں تو وقت کا مارا ہوا انسان تھا۔ ایک بار ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پیسوں کی مدد مانگنے کے لیے آیا۔ 3 دن تک وہ شخص حضرت کی خانقاہ میں رکا لیکن اسے کوئی مالی مدد نہیں ملی تو وہ شخص واپس گھر جانے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنا نالین جوتا مبارک دیتے ہوئے کہا، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے ان جوتوں کے علاوہ
कुछ भी नहीं। वो शख्स जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा, अब इन पुराने जूतों का क्या करूँगा, और कहने लगा, हजरत ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। रात हुई तो वो शख्स एक सराय में ठहर गया। सराय से कुछ दूर अमीर खुसरो, जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा भी थे, अपने लश्कर के साथ रात में पड़ाव किया तो अचानक अमीर खुसरो चिल्ला कर बोले, मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की खुशबू आ रही है। वो खुशबू का पीछा करते करते उस सराय तक पहुंच गए और उस शख्स को जगाया और पूछा कि तुम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से आ रहे हो क्या? वो शख्स आंखें मलता हुआ बोला, हाँ, मैं उनके पास मदद के लिए गया था। उन्होंने मदद के तौर पर अपने पुराने जूते दे दिए हैं। अमीर खुसरो ने जज्बात में उस शख्स से अपने पीरो मुर्शिद के जूते 7 चीतल, जो उस वक्त का सिक्का हुआ करता था, उसके बदले खरीद लिए। वो शख्स खुश हो गया और इस बात को जान चुका था कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह उससे उसकी मदद की। ये होते हैं अल्लाह के वली। दोस्तों, अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह ने हकीकत में उसे बहुत सी खूबियों से नवाजा होता है जो एक आम इंसान की समझ से बाहर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें और अल्लाह से इनके वसीले से दुआ मांगें, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और उनकी दुआ हमेशा कबूल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपने नेक बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत व अकीदत रखने की तौफीक दे।